اس کے اوپر حملہ ہوا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے متعین 2 پولیس اہلکار میں سے ایک اہلکار شہید ہو گیا ہے، دوسرا شدید زخمی ہو کے ہاسپٹل ہے۔ السلام علیکم جی، یہ ہمارا اس موضوع کے اوپر دوسرا ولاگ ہے۔ چونکہ لمبا ہونے کا خطرہ تھا اس لیے ہم نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر جو پولیو کی ویکسین پلانے والی ٹیم گئی تھی در بدر، اس کے اوپر حملہ ہوا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے متعین 2 پولیس اہلکار میں سے ایک اہلکار شہید ہو گیا ہے، دوسرا شدید زخمی ہو کے ہاسپٹل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بچائے، ہماری یہ دعا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حملہ جو تھا یہ اعلان تھا ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے اس بات کا کہ 1 ماہ پہلے جو آپ کے ساتھ ہم نے جنگ بندی کی تھی اس کا خاتمہ ہو گیا۔ جب یہ جنگ بندی ہوئی تھی تو اس کے اوپر ہم نے اپنے ایک دوست سے، جو کہ ان معاملات کے اوپر بڑی نظر رکھتے ہیں اور جرنلسٹ ہیں، اگرچہ ینگ ہیں لیکن اس معاملے کے اوپر ان کا بہت زیادہ کام ہے، تو ان سے ہم نے پوچھا تھا تو انہوں نے ہمیں کیا بتایا تھا وہ تو ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن یہ جو حملہ ہوا ہے اس کے بعد جو ہے ایک دم یہ ایشو انلائٹن ہو گیا ہے۔ ہم نے اس وقت پوچھا تھا کہ یہ جو 1 ماہ کا انہوں نے سیز فائر کیا ہے، جو جنگ بندی کی ہے ان کے ساتھ، اس کا کیا پرسپیکٹیو ہے، یہ کتنی کہ سسٹینیبل ہے، اور تحریک طالبان پاکستان جو ہے اس کے اوپر نا انہوں نے کچھ باتیں کہی تھی، میں چاہوں گا وہ آپ کو بتاؤں۔ انہوں نے انگریزی کی ہوئی ہے، میں ساتھ ساتھ اردو ترجمہ کرتا جاؤں گا، لیکن اس کے ساتھ وہ بیان بھی پڑھا جائے کہ ذبیح اللہ مجاہد صاحب جو ہیں، جو کہ ترجمان ہیں افغان حکومت کے، انہوں نے 2 باتیں کلیئر کر دی ہیں۔ ایک بات تو آپ بھی ہمارے پروگرام میں بارہا سن چکے ہیں، انہوں نے کہا جی ان کا ہمارے ساتھ کوئی تنظیمی تعلق نہیں ہے، نہ ہم ان کو اون کرتے ہیں، نہ ہم ان کے اعمال کے ذمہ دار ہیں۔ ہم ان سے بھی گزارش کر سکتے ہیں کہ بھائی جان آپ جو ہیں وہ سکون سے بیٹھ کے تو بات کریں، اور حکومت پاکستان سے بھی بات کر سکتے ہیں، گزارش کر سکتے ہیں کہ وہ ان کی باتیں سنیں۔ اب یہ جو نقطہ نظر ہے یہ اس بات کے خلاف ہے کہ جب ان کے وزراء سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ وہ طالبان اور حکومت کے درمیان میڈیشن کر رہے ہیں، اور یہ ان سے کب پوچھا گیا؟ جب پاکستان کے وزیر اعظم صاحب نے، جناب عمران خان صاحب نے، ترک ٹی وی TRT کو علی مصطفیٰ کو انٹرویو دیتے ہوئے، اپنا پاکستانی بھرا ہے ٹھیک ہے، علی مصطفیٰ وہاں پہ کام کرتا ہے، تو اس کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا عمران خان صاحب نے کہ ہماری TTP کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں اور افغانستان جو کہ افغان طالبان جو ہیں وہ اس کو میڈیٹ کر رہے ہیں۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ ہمارے مطلب جرنلسٹ ہیں، بڑے ذمہ دار ہیں، جناب سلیم صافی صاحب، انہوں نے اپنا ایک ولاگ کیا، اور اس ولاگ کے اندر شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں فرمایا کہ دیکھیں معاملہ بہت سینسٹیو تھا، عمران خان صاحب کو پتہ نہیں تھا، تو عمران خان صاحب نے اس کو پرناؤنس کر دیا، اس کا اعلان کر دیا اس انٹرویو میں، جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، اور لوگ بڑے چین بے ہوئے۔ میرے لگتا ہے یہ پورے ڈرامے کا حصہ سلیم صافی صاحب بھی ہوتے ہیں۔ یار یہ بائی پلاننگ تھا، وہ جو مذاکرات ہم نے ناکام بنانے ہیں، تو ناکام بنانے کے لیے ہر ایکٹر اپنی جو ہے وہ ذمہ داری پوری کر رہا تھا۔ تو جناب عمران خان صاحب کے ذمہ جو سکرپٹ لگا تھا وہ انہوں نے بول دیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس کو منکشف کر دیا۔ منکشف ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ باقی موضوعات پیچھے رہ گئے، صرف جنگ بندی ہو پائی۔ جنگ بندی کے حوالے سے جب ہم نے اپنے دوست سے پوچھا تو انہوں نے ہمیں بتایا، کیا بتایا تو چلتے میں آیا، انہوں نے کہا کہ میں اپنی ذاتی حوالے سے ایک جرنلسٹ کے طور پہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اس معاملے میں جو گورنمنٹ آف پاکستان اور TTP کے درمیان ہوئی ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک بہت بڑا غلطہ کیا ہے، غلطی کی ہے، اور اس نے TTP کے ساتھ یہ جو جنگ بندی کی ڈیل جو تھی وہ کرنے کے اندر، کیونکہ TTP نے نا کیلکولیٹ کیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا ذہن کیلکولیٹ کر کے، اور انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ کس طرح جھکی ہے TLP کے سامنے، لبیک کے سامنے کس طرح حکومت پاکستان جھکی ہے، تو انہوں نے اس کو کیلکولیٹ کر کے اپنی ڈیمانڈز اتنی زیادہ رکھ دی ہیں کہ جو میٹ کرنا حکومت پاکستان کے لیے پورا نہیں ہوگا۔ لیکن TTP یہ کیلکولیٹ کرتی ہے کہ اگر یہ TLP جیسے برائلرز کو، جو کہ انہوں نے خود ہی کھڑے کیا ہوئے، اتنی زیادہ رائتیں دے سکتے ہیں، تو ساڑھے کول تو بندوقاں بھی گئی ہیں، اس لیے کھاراں والے لڑاکے ککڑ، ٹھیک ہے، اگر یہ برائلر کو اتنی رائتیں دے سکتے ہیں، یہ میرا اپنا اس کا وضاحت ہے۔ سب سے پہلے
یہ حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ افغان طالبان کے اوپر بینک کر رہی ہے. مطلب ہماری حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ انحصار کر رہی ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ ان کو روکیں گے، اور وہ جو ہیں وہ کیونکہ کابل پہ ان کی حکومت قائم ہو چکی ہے، اور یوں جو ہیں وہ ہمیں اس سے ٹی ٹی پی سے نجات دلائیں گے. انہوں نے حکومت پاکستان کی تمام تر کوشش کے باوجود صاف انکار کر دیا ہے کہ جبکہ انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو کچھ کہیں کہ وہ پاکستان کے اندر جنگ روک دے، پاکستان میں فائرنگ بند کر دے. اور دوسری بات یہ ہے، حتیٰ کہ اگر ہم مطلب ٹی ٹی پی کے وہاں پہ جو لوگ قید ہیں ان کو پاکستان کے حوالے کرنے کی تو کیا بات ہوگی، انہوں نے ان کو وہاں پہ رہا کروا دیا ہے. اور جس کے نتیجے میں کے پی کے اندر رپورٹڈ اور ان رپورٹڈ بہت سارے واقعات رپورٹ نہیں ہوتے، ان واقعات کے اندر زخمی، جاں بحق اور شہید ہونے والے افراد کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. آگے حکومت پاکستان نے ایک اور بھی بلنڈر کیا ہے کہ حقانی نیٹ ورک کی جو پیشکش ہے وہ قبول کی ہے کہ وہ صلح کنندہ جو ہے، میڈیٹر ہیں، وچولا کا کردار ادا کریں، کیونکہ بنیادی طور پہ حقانیز جو ہیں وہ تو ان کے لیے جو ان پٹ ہے، ان کے لیے جو افراد کار ہیں، ان کے لیے جو خودکش ہیں، وہ تو جاتے ہی ان علاقوں سے رہے ہیں جہاں پہ ٹی ٹی پی ہے. ان کا طریقہ کار یہ رہا ہے امریکہ کی مزاحمت کے دوران، قبائلی ان کا وہ ہے سارا کچھ سلسلہ. تو ہر قبیلہ جو تھا اس کی پرلی طرف اپنے رشتہ دار قبائل کے ساتھ جو ڈیل ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ اتنے لوگ آپ لڑنے کے لیے بھجوائیں گے. ٹھیک ہے، مطلب آپ یہ اندازہ کر لیں کہ یہ 10,000 بچے کے قریب جو ہے ہر سال، یا 1,000 بچہ نہیں، 1,000 تو بہت کم ہے، بلکہ 1,000 بہت زیادہ ہے. 1,000 بندہ جو ہے اس کے قریب یہ لوگ جو ہیں یہ ہر سال ان کو دیتے تھے. ان میں خودکش بھی ہوتے تھے، اور وہ قبائلی نظام کے تحت وہ وہاں پہ جاتے تھے ان کی طرف سے، یعنی کہ حقانی نیٹ ورک کی طرف سے لڑنے. حقانی نیٹ ورک سے مراد وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے بارڈر ایریا میں دونوں طرف پاکستان اور افغانستان میں رہتے ہیں، اور انہوں نے اپنے قبائلی نظام کے تحت حقانی فیملی کی اس مزاحمت کے اندر بہت زیادہ ہیلپ کی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ افغانستان میں ہو گئے ہیں وزیر داخلہ، ان کو ہی ہم نے ثالث کے طور پہ قبول کر لیا ہے. اچھا، اب ان کے پاس جو ہے وہ آ کے طالبان افغانستان جو ہیں وہ پناہ بھی لیتے رہے ہیں. وہ کیسے ان کے خلاف جا سکتے ہیں یا نیوٹرل ہو سکتے ہیں ان کے معاملے؟ وہ ڈیفینیٹلی ٹی ٹی پی کی سپورٹ کریں گے. تو ثالث جو ہے وہ ہم نے ایسا چنا ہے جو ٹی ٹی پی کا ہمدرد ہے، تو اس لیے ان میں سے ہمیں نہیں کچھ مل سکتا. یہ دوسرا پوائنٹ ہے. ان کے جو وہ آگے ہمارے دوست جو ہیں وہ ہمارا ولاگ دیکھتے ہیں، اگر وہ اجازت دیں گے تو ان کا نام بھی لے دیں گے. انہوں نے کہا جی میں نے اس بات کو انویسٹیگیشن کیا، مختلف لوگوں سے بات چیت بھی کی ہے کہ حقانی جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کو اب بھی اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں تاکہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ حکومت پاکستان سے اپنے لوگوں کو رہا کر سکے. اب پاکستان جو ہے وہ اتنی زیادہ ان کو رعایتیں دے رہا ہے کہ جو ان کے خیال میں سمجھ سے باہر ہیں، اور صرف ایک ان سے چیز مانگ رہا ہے اور وہ ہے جنگ بندی، اور وہ بھی 1 مہینے کی جنگ بندی کے لیے اتنی رعایتیں نہیں دی جا سکتی یا دی جانی چاہیے. اس لیے دیے جا رہے ہیں نا کہ یہ سیز فائر ٹوٹے، حکومت پاکستان نہ کر سکے اور وہ سیز فائر ٹوٹے اور پھر آپریشن کرنے کی راہ ہموار ہو. اگلا پوائنٹ ہے جی، حکومت پاکستان نے اس کو غلط سمجھا ہے کہ حقانی اور ٹی ٹی پی کا گیم پلان، وہ کس گیم پلان پہ کھیل رہے ہیں، اور اس وقت اور انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سردیوں میں ویسے بھی ان کا جہاد بند ہو جایا کرتا ہے ٹھنڈ کی وجہ سے، کیونکہ سڑکوں پہ، پگڈنڈیوں پہ، کھیتوں میں وہاں پہ برف باریاں ہو جاتی ہیں بہت ساری ایسی جگہوں پہ جس پہ انہوں نے موو کرنا ہوتا ہے ود ان پاکستان یا اکراس افغانستان جو ہے وہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں اس موقع کے اوپر جنگ بندی کے اوپر اتنا بچ جانا جو ہے وہ کوئی عقل کا تقاضا نہیں ہے. اس کے علاوہ آخری بات انہوں نے کہی، حکومت پاکستان نے ایک اور بڑی مس کیلکولیشن کی ہے،
ایک اور بڑی غلطی کی ہے کہ انہوں نے یہ نوٹس نہیں کیا کہ ٹی ٹی پی کا چیف مفتی نور ولی جو کہ 20 دن کے دورے پہ پاکستان آئے تھے، یہ ایک ماہ پہلے کی بات ہو رہی ہے، جو کہ 20 دنوں کے دورے پہ پاکستان آئے تھے نارتھ وزیرستان کے اندر، انہوں نے جرگہ کیا، مختلف لوکل سے اجلاس کیے اور انہیں یہ اعتماد دیا کہ وہ پاکستان آرمی کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اور ایک جگہ پہ بھی انہوں نے کسی جنگ بندی کی بات نہیں کی، اور انہوں نے حتیٰ کہ حکومت پاکستان کے ساتھ وہ گفتگو میں تھے لیکن انہوں نے اس کا بھی ذکر نہیں کیا، تقاریر کرتے رہے ہیں، وہ لوگوں سے خطاب کرتے رہے ہیں، مساجد میں خطبے دیتے رہے ہیں، اور انہوں نے بہت زیادہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی حکومت کے خلاف زہرناک قسم کی تقاریر بھی کی ہیں، اور مفتی نور ولی جو ہے وہ بہت پرانا قسم کا ٹی ٹی پی کا پلیئر ہے، اور یہ دونوں سائڈوں پہ سرگرم رہے ہیں، یہ پرلی سائڈ پہ افراد کار بھی فراہم کرتے ہیں اور ادھر جو ہے اپنی دوسری سرگرمیوں میں بھی ہوتے ہیں۔ باقی بہت ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے ہمارے دوست نے لیکن اس کو ہم نہیں پڑھ رہے۔ یہ 1 مہینے پہلے ان کا فیڈ بیک آیا تھا جب یہ سیز فائر ہوا تھا، لیکن بہت سارے موضوعات کی فراوانی کے باعث ہم اس کے اوپر نہیں کر سکے۔ اگر حکومت پاکستان نے یہ بلنڈر کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے خدشات درست ہیں کہ حکومت جو ہے دراصل پائیدار امن نہیں چاہتی، کیونکہ جتنی بدامنی ہوگی وہ اس بدامنی کو بیچ کے زیادہ سے زیادہ ڈالر کما سکے گی، اور وہ اس وقت ڈالر کمانا چاہتی ہے۔ دور ویسے بھی ختم ہونے میں آ رہا ہے، 5 سالہ تو 20 ماہ اس میں رہ گئے ہیں، تو 20 ماہ کے اندر ایک آدھ آپریشن اگر ہو جائے تو کچھ اور لوگ جو ہیں ان کے پیزے کھل جائیں گے۔ بڑی خوفناک سچویشن ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھیں۔ ہم دعا کر سکتے ہیں یا شور مچا سکتے ہیں جو ہم مچا رہے ہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔